السلام علیکم تمام دوستوں کو خوش آمدید۔ دادو جان کی کہانیاں سننا تو سبھی کو پسند ہے نا؟ اگر آپ کو بھی دادو جان کی کہانیاں پسند ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے بٹن کو آن کر دیں۔ شکریہ۔ بہت زمانے پہلے کسی وادی میں 3 بہنیں رہتی تھیں۔ انہیں سب سنہری، نکرئی اور سیپ شہزادیاں کہتے تھے، کیونکہ وہ تینوں بہت ہی ذہین اور گلداؤدی کے پھولوں کی طرح حسین تھیں۔ ان کی خوبصورتی اور حسن کے چرچے دور دور تک پھیلے ہوئے تھے۔ بہت سے جوان شادی کی درخواستیں لیے ان کے گھر کے گرد اس طرح جمع رہتے جیسے شہد کی مکھیاں اپنے چھتے سے چمٹی رہتی ہیں۔ سنہری اور نکرئی بہنیں بے حد محتاط اور مغرور تھیں اور کسی کو بھی اپنے لائق نہ گردانتی تھیں، جبکہ سیپ لڑکی اپنی دونوں بہنوں سے مختلف تھی۔ وہ ابھی نوجوان تھی لیکن بے حد رحم دل اور نرم دل تھی۔ اس کی خواہش تھی کہ اس کا جیون ساتھی کوئی محنتی نوجوان ہو۔ ایک روز صبح صبح سنہری لڑکی اپنے سونے کی بالٹی لیے باہر جانے لگی۔ اس نے اپنے گھر کا دروازہ کھولا اور پھر خوفزدہ ہو کر پیچھے ہٹ گئی۔ گیٹ کے بالکل سامنے ایک بوڑھا اور غلیظ فقیر لیٹا ہوا تھا جو اس کے راستے کو روکے ہوئے تھا۔ سنہری لڑکی نے نفرت سے ہاتھ ہلاتے ہوئے کہا کہ ایک طرف ہو جاؤ اور سنہری شہزادی کو گزرنے دو۔ بوڑھے فقیر نے آنکھیں کھولیں اور پوچھا، لڑکی آخر اتنی جلدی کیا ہے؟ سنہری لڑکی نے نفرت سے ہونٹ بیچتے ہوئے کہا، میرے والد کو پینے کے لیے پانی چاہیے، میری والدہ کو مکھن بنانے کے لیے پانی کی ضرورت ہے، اور مجھے اپنے بال دھونے کے لیے پانی درکار ہے، اور تم پوچھتے ہو کہ کیا جلدی ہے؟ بوڑھے نے اپنی آنکھیں بند کر کے کہا کہ میں تو نہیں اٹھ سکتا۔ اگر تمہیں اس وقت ضرور پانی لانا ہے تو میرے اوپر سے کود کر چلی جاؤ۔ سنہری لڑکی نے کہا، ٹھیک ہے، اگر میں اپنے ماں باپ کو اس وقت تنگ کر سکتی ہوں تو تمہارے آرام کی مجھے کیا پرواہ ہو سکتی ہے؟ یہ کہہ کر غصے میں تمتماتی ہوئی وہ بوڑھے فقیر کے اوپر سے پھلانگ گئی۔ اگلے روز نکرئی لڑکی کی پانی بھرنے کی باری تھی۔ اس نے اپنی چاندی کی بالٹی اٹھائی اور باہر جانے کے لیے گھر کا دروازہ کھولا۔ جب اس نے بوڑھے فقیر کو وہاں دیکھا تو ڈر کر 2 قدم پیچھے ہٹی اور کہنے لگی، نکرئی شہزادی کو گزرنے کے لیے جلدی سے راستہ دے دو۔ بوڑھے فقیر نے اس کی طرف دیکھ کر پوچھا، آخر اتنی جلدی کیا ہے؟ نکرئی لڑکی نے بھی اپنی بہن کا دیا ہوا جواب دہرایا کہ میرے والد کو پینے کے لیے، میری ماں کو مکھن بنانے کے لیے اور خود اسے اپنے بال دھونے کے لیے پانی کی ضرورت ہے۔ بوڑھے فقیر نے خود کو اپنے بوسیدہ کوٹ میں لپیٹتے ہوئے آنکھیں بند کر لیں اور کہا کہ اگر تمہیں پانی لانا ہی ہے تو میرے اوپر سے پھلانگ جاؤ، میں تو ابھی اٹھ نہیں سکتا۔ نکرئی لڑکی نے کہا، تو ٹھیک ہے، اگر میں اپنے والدین کو اس وقت تنگ کر سکتی ہوں تو تم کیا چیز ہو؟ اور پھر یہ کہہ کر وہ اس کے اوپر سے کود کر پانی لینے چلی گئی۔ تیسرے روز پانی لینے کے لیے سیپ لڑکی کی باری تھی۔ وہ صبح جلدی اٹھی اور خوش باش اپنی سیپ کی بالٹی لے کر پانی لینے چلی گئی۔ جب اس نے دروازہ کھولا تو حیرت زدہ ہو کر پیچھے ہٹ گئی، کیونکہ بوڑھا اور غلیظ فقیر دروازے کے باہر لیٹا ہوا تھا۔ سیپ لڑکی کو بوڑھے آدمی پر بڑا ترس آیا اور وہ بڑی نرمی سے اسے جگا کر کہنے لگی، برائے مہربانی آپ مجھے گزرنے کی اجازت دیں تاکہ میں پانی لا سکوں۔ لیکن بوڑھا فقیر بغیر حرکت کے وہاں لیٹا رہا۔ پھر اس نے کہا کہ میں تمہارے راستے میں نہیں ہوں، تم میرے اوپر سے پھلانگ کر چلی جاؤ۔ سیپ لڑکی نے جواب دیا کہ میں نے تو کبھی اپنے والدین کو تنگ نہیں کیا، تو تمہیں کیسے تنگ کر سکتی ہوں؟ یہ کہہ کر وہ اس کے پاس سے گزر کر پانی لینے چل دی۔ دریا کے ارد گرد سبزہ پھیلا ہوا تھا، نئی کونپلیں کھل رہی تھیں اور پانی سبک رفتار سے اپنے گزرگاہ میں بہہ رہا تھا۔ سیپ لڑکی نے اپنی بالٹی نیچے رکھی، نیچے جھک کر بالٹی بھرنے سے پہلے دریا کا ٹھنڈا پانی پیا، پھر بالٹی بھر گئی تو اسے خیال ہوا کہ ارد گرد تو کوئی بھی اس بالٹی کو اٹھوانے کے لیے موجود نہیں تھا۔ ابھی وہ حیران تھی کہ کیا کرے کہ اچانک وہی بوڑھا فقیر وہاں آ پہنچا۔
اب وہ اس قدر کمزور نظر نہیں آ رہا تھا بلکہ مضبوط اور توانا شخص تھا۔ سیپ شہزادی، میں تمہاری بالٹی اٹھوانے کے لیے آیا ہوں۔ وہ بہت خوش ہوئی اور پشت پر بالٹی رکھوانے کو جھک گئی، لیکن یوں لگتا تھا کہ جیسے بوڑھا فقیر جان بوجھ کر سیپ لڑکی کو تنگ کر رہا ہے۔ کبھی وہ بالٹی اس کی پشت پر بہت اوپر کر دیتا اور کبھی بہت نیچے رکھ دیتا۔ اس نے کئی بار کھڑے ہونے کی کوشش بھی کی، لیکن بالٹی صحیح نہ رکھے ہونے کی وجہ سے وہ سیدھی کھڑے ہونے میں کامیاب نہ ہو سکی۔ آخرکار وہ کھڑی تو ہو گئی، لیکن بالٹی کے چمڑے کے فیتے اس قدر ڈھیلے تھے کہ نیچے گر کر ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی۔ سیپ لڑکی بالٹی کے نقصان پر پریشان ہو گئی کہ اب گھر جانے پر اس کے والدین اسے بہت برا بھلا کہیں گے۔ دونوں بازوؤں میں سر جھکا کر وہ سسکیاں بھرنے لگی۔ بوڑھا فقیر بالکل پریشان نہ تھا۔ اس نے کہا، بالٹی ایسی قیمتی چیز تو نہیں تھی جو تم اتنا رو رہی ہو۔ میں تمہیں ابھی نئی بالٹی دلوائے دیتا ہوں۔ سیپ لڑکی جواب دینے کی بجائے اور بھی رونے لگی۔ اس نے دل میں سوچا کہ یہ عام قسم کی بالٹی تو نہ تھی، قیمتی سیپ کی بنی ہوئی بالٹی یہ غریب فقیر مجھے کس طرح دلوا سکتا ہے؟ اور ویسے بھی ایسی بالٹیاں اس علاقے میں کم ہی ہوتی ہیں۔ بوڑھے فقیر نے تمام ٹوٹے ہوئے ٹکڑوں کو سمیٹا اور کہنے لگا، سیپ شہزادی دیکھو، اب تم اپنی بالٹی کے بارے میں کیا کہتی ہو؟ لڑکی کو یقین تھا کہ اتنے ٹکڑے ٹکڑے ہوئی بالٹی بھلا کیسے ٹھیک ہو سکتی ہے، لیکن جب اس نے دیکھا تو حیرت زدہ رہ گئی۔ بالٹی سالم تھی اور پانی سے بھری ہوئی بھی تھی۔ اس نے سوچا کہ یہ فقیر کوئی عام آدمی نہیں لگتا، یہ ضرور کوئی درویش بزرگ ہے۔ سیپ لڑکی نے فقیر کا بہت شکریہ ادا کیا اور کہنے لگی کہ اگر میرے لائق کوئی خدمت ہو تو مجھے ضرور بتاؤ تاکہ جواباً میں کچھ کر سکوں۔ فقیر نے کہا کہ میرے پاس آج رات ٹھہرنے کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے، کیا تم مجھے اپنے گھر کے باورچی خانے میں سونے کی اجازت دے سکتی ہو؟ سیپ لڑکی نے کہا کہ میری ماں فقیروں کو پسند نہیں کرتی، لیکن میں اسے راضی کرنے کی کوشش کروں گی کہ وہ تمہیں وہاں سونے کی اجازت دے دے۔ فقیر نے کہا کہ اگر وہ راضی نہ ہو تو تم اپنی بالٹی سے نکلنے والی ایک چیز اسے دے دینا۔ سیپ لڑکی کو بالکل اندازہ نہ تھا کہ بالٹی کے اندر کیا ہے، لیکن فقیر کو ایک غیر معمولی آدمی سمجھتے ہوئے اس نے اس مسئلے پر کوئی اور بات نہ کی اور اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گئی۔ گھر پہنچ کر جب وہ بالٹی سے پانی تانبے کے ایک برتن میں انڈیل رہی تھی تو اس نے اپنی ماں سے فقیر کے بارے میں بات کی۔ اس کی ماں نے بھویں چڑھائیں اور کہا کہ ایک غلیظ بوڑھا کس طرح ہمارے باورچی خانے میں رہ سکتا ہے۔ اسی دوران ایک آواز کے ساتھ بالٹی سے کوئی چمکتی ہوئی چیز گری۔ فقیر کی بات یاد کرتے ہوئے سیپ لڑکی نے کہا، فقیر نے مجھ سے کچھ کہا تھا کہ بالٹی میں سے جو چیز ملے وہ میں آپ کو دے دوں۔ لڑکی کی ماں نے سونے کی انگوٹھی دیکھی تو خوش ہو گئی جو بالٹی سے گری تھی۔ وہ سیپ لڑکی سے کہنے لگی کہ اچھا چلو ٹھیک ہے، آج رات تم اسے باورچی خانے ہی میں سونے دینا۔ رات کھانے کے بعد تمام گھر والے باتوں میں مصروف تھے۔ باپ چائے پی رہا تھا، ماں اون سے کچھ بنا رہی تھی۔ کچھ دیر بعد گفتگو بیٹیوں کی شادی کے موضوع پر چل نکلی۔ سنہری لڑکی نے کہا کہ میں تو کسی ہندوستانی شہزادے سے شادی کروں گی۔ نکرئی لڑکی نے کہا کہ میں تبت کے شہزادے سے بیاہ کرنا چاہتی ہوں، لیکن جب بات سیپ لڑکی پر آئی تو وہ خاموش ہو گئی۔ اسی دوران بوڑھا فقیر وہاں آ کر کہنے لگا کہ سیپ لڑکی کے رشتے کا بندوبست مجھے کرنے دو۔ ایسی خوبصورت اور مہربان لڑکی کی شادی تو گون ضلع سے ہونی چاہیے، لیکن یہ گون ضلع تھا کون اور کہاں رہتا تھا؟ اس خاندان نے ایسا نام کبھی نہیں سنا تھا۔ بھلا یہ پاگل سا بوڑھا فقیر کسی باعزت فرد کو کیسے جان سکتا ہے؟ یقیناً وہ اپنے ہی جیسے کسی فقیر کے رشتے کی بات چلا رہا ہے۔ سیپ لڑکی کے والدین نے نفرت سے سر جھٹکا، جبکہ سنہری اور نکرئی بہنیں آپس میں سرگوشیاں کر کے چھوٹی بہن کا مذاق اڑا رہی تھیں۔ بوڑھے فقیر نے سیپ لڑکی کی طرف مڑتے ہوئے پوچھا کہ گون ضلع اچھا آدمی ہے، کیا تم اس سے شادی کرنے پر تیار ہو؟ سیپ لڑکی نے جواب دیا کہ میں تو جانتی بھی نہیں کہ وہ کون ہے،
تم صرف مجھ پر یقین کرو کہ گونزیلا شادی کے بعد تمہیں خوش رکھے گا۔ فقیر نے جواب دیا، صبح کے سارے واقعات یاد کر کے مجھے یہ بتا دیں کہ وہ کون ہے اور کہاں رہتا ہے۔ تم ایک ذہین لڑکی ہو۔ فقیر نے جواب دیا، اگر تم گونزیلا کو تلاش کرنا چاہتی ہو تو میرا تعاقب کرو اور زمین پر پڑے ہوئے میری چھڑی کے نشانوں کے ساتھ تم گونزیلا تک پہنچ جاؤ گی۔ یہ کہہ کر بوڑھا فقیر گھر سے نکل گیا۔ سیپ لڑکی بھی اس کے پیچھے جانے کو اٹھی۔ اس کے والدین نے چلا کر اس سے کہا کہ اگر تمہیں اپنے اس اقدام پر کبھی پچھتانا پڑا تو واپس اس گھر میں آنے کی جرت نہ کرنا۔ اور اس دوران سارا وقت سنہری اور نکرئی لڑکی اس کا مذاق اڑاتی رہیں۔ سیپ لڑکی جب باہر نکلی تو بوڑھا فقیر وہاں نہیں تھا، لیکن چاند کی روشنی میں اسے زمین پر اس کی چھڑی کے نشان نظر آ رہے تھے۔ وہ ان نشانوں کے ساتھ ساتھ چلنے لگی۔ چاند مشرق میں ڈوبا اور سورج نکلنے لگا۔ یہ اتنا لمبا راستہ چلنے کے بعد اب وہ ایک بہت بڑے میدان میں پہنچ چکی تھی۔ یہاں پر ہزاروں بھیڑیں چل رہی تھیں۔ دور سے یہ بھیڑیں دیکھنے میں سفید پھول لگ رہی تھیں۔ سیپ لڑکی نے چرواہے سے پوچھا، تم نے کسی بوڑھے فقیر کو یہاں سے گزرتے دیکھا ہے؟ چرواہے نے کہا، نہیں، یہاں سے تو ابھی گونزیلا کا گزر ہوا ہے اور یہ ساری بھیڑیں بھی اسی کی ہیں۔ چرواہے کا شکریہ ادا کر کے وہ اپنے راستے پر چل دی۔ راستے میں اسے مویشیوں کا ایک گلہ نظر آیا۔ سیپ لڑکی نے اس سے بھی بوڑھے فقیر کے بارے میں دریافت کیا۔ گلہ بان نے جواب دیا، میں نے کسی بوڑھے فقیر کو تو نہیں دیکھا، البتہ ابھی گونزیلا کو دیکھا ہے جس کے یہ سارے مویشی ہیں۔ گلہ بان کا بھی شکریہ ادا کرتے ہوئے وہ اپنے راستے پر چلتی رہی۔ بہت دیر چلنے کے بعد وہ گھوڑوں کے ایک گلے کے پاس پہنچی۔ اس نے نگران سے پوچھا کہ اس نے کسی بوڑھے فقیر کو تو وہاں گزرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ گلہ بان نے بھی پہلے والا جواب دہرایا کہ ابھی وہاں سے گونزیلا کا گزر ہوا ہے، یہ سارے گھوڑے اسی کی ملکیت ہیں۔ تینوں گلہ بانوں کے جواب سن کر سیپ لڑکی کو اب شبہ ہونے لگا۔ وہ چلتے ہوئے سوچتی رہی کہ یہ گونزیلا آخر کس طرح کا شخص ہے اور وہ کیسے ان سارے مویشیوں اور گھوڑوں کا مالک ہے۔ کہیں یہ تو نہیں کہ یہ بوڑھا فقیر خود ہی گونزیلا ہو؟ اگر ایسا ہوا تو کیا وہ بوڑھے فقیر سے شادی کر سکے گی؟ سوچوں میں گم اس نے اپنا سر اٹھایا تو سامنے کچھ فاصلے پر اسے ایک سنہری روشنی نظر آئی۔ جب وہ اس کے قریب پہنچی تو معلوم ہوا کہ ایک خوبصورت محل تھا۔ سفید بالوں والے ایک بوڑھے آدمی کو دیکھ کر اس نے اپنا سوال دہرایا۔ بوڑھے آدمی نے مسکرا کر جواب دیا کہ میں نے کسی بوڑھے فقیر کو نہیں، البتہ گونزیلا کو ادھر سے گزرتے ہوئے دیکھا ہے۔ محل کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اس نے پوچھا کہ پھر مجھے یہ بتا دیں کہ یہ مندر کیسا ہے اور کس فرقے کے لوگ یہاں آتے ہیں۔ بوڑھے آدمی نے آہستگی سے مسکرا کر کہا، یہ مندر نہیں، گونزیلا کا محل ہے۔ تم اس سڑک پہ سے اندر چلی جاؤ، وہ تمہارا ہی انتظار کر رہا ہے۔ سیپ لڑکی نے بوڑھے آدمی کا شکریہ ادا کیا اور اپنے راستے پر چل نکلی۔ جس طرف وہ نگاہ اٹھاتی تازہ پھول کھل جاتے، ایسا لگتا کہ جیسے سارا جادو کا کھیل ہو۔ چاروں طرف شوخ رنگ بکھرے پڑے تھے، نفیس عمدہ خوشبوئیں سارے محل میں پھیلی ہوئی تھیں، جیسا کہ کسی محترم مہمان کا استقبال ہو رہا ہو۔ کھلتے ہوئے پھولوں نے محل تک کا راستہ خوبصورت رنگوں سے سجا دیا تھا۔ جیسے ہی وہ محل کے دروازے تک پہنچی، گیٹ خود بخود کھل گیا اور گونزیلا اپنے خدمت گاروں کے ساتھ اس کے استقبال کو بڑھا۔ انہوں نے دھنک کے رنگوں کا لباس، ہیرے جواہرات اور زمرد کے بہترین زیورات اٹھائے ہوئے تھے۔ گونزیلا ایک خوبصورت نوجوان شخص تھا۔ اسے دیکھتے ہی سیپ لڑکی اس کی محبت میں گرفتار ہو گئی اور شادی پر رضامندی کا اظہار کیا۔ پھر اسے معلوم ہوا کہ وہ بوڑھا فقیر دراصل گونزیلا ہی تھا جو بھیس بدلے ہوئے تھا۔ گونزیلا اپنے سونے کے بستر پر بیٹھا جبکہ سیپ لڑکی اپنے چاندی کے بستر پر بیٹھ کر تیار ہونے لگی۔ پھر انہوں نے ایک مبارک گھڑی کا انتخاب کیا اور دونوں شادی کر کے ہنسی خوشی رہنے لگے۔